الحمدللہ ماہ شوال جاری و ساری ہے۔ آج سے تقریباً 1445 سال پہلے اسی شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں 15 شوال کو ایک بہت بڑا معرکہ جو حق اور باطل کا، مسلمان اور کافر کا بہت بڑا معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، جسے بڑے معرکوں میں دوسرا معرکہ کہا جاتا ہے، غزوہ احد۔ احد کا پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی، اور آپ فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہونے کے باوجود پتھر ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ہماری محبت پیدا کی ہے۔ یہ پتھر ہونے کے باوجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہے، اور آپ کہتے تھے مجھے بھی دلی طور پر اس پہاڑ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھے۔ آپ تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 4 شخصیات احد پہاڑ پر چڑھیں تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ تو خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن قریب تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس کے ہلنے اور جھومنے کی وجہ سے گر جاتے، پاؤں سے زمین سرک جاتی۔ تو آپ نے ذرا اپنا پاؤں اس پہ مار کے کہا اسبت احد رک جا، تیری محبت اپنی جگہ پر، ہمیں گرا نہ دینا، تجھے پتہ نہیں ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوں گے۔ تو وہ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ احد پہاڑ یہ مسلمانوں کے ساتھ، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس کے دامن میں ایک جنگ ہوئی جو بہت بڑا معرکہ ہوا، اور اس میں بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے آج بھی، اس میں بڑے اسباق ہیں، اس کی ایک ایک چیز آج بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ معرکہ اس کے دامن میں ہوا، اس وجہ سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ تھا کہ بدر کے میدان میں کفار کو شکست ہوئی، 70 کافر جہنم واصل ہو گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 قیدی ہو گئے۔ کفار کا غرور خاک میں مل گیا، ان کی بڑی شہرت تھی، ان کی تباہی ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے قسمیں اٹھا لی، اس وقت تک ہم اپنے بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنا بدلہ نہ لے لیں۔ 1 سال گزرا، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اب تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، اور کفار کا بڑا سردار، اس کا نام ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھا۔ اب رضی اللہ عنہ کہیں گے جب بھی ان کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس وقت وہ کافر تھے۔ اب انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 افراد کا لشکر، اور بڑی عورتیں، اور بڑا اسلحہ، اور بڑا سامان۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو پہلے شکست ہوئی ہو، مار پڑی ہو،
اب وہ دوبارہ تیاری کر کے جائے تو پہلے سے اور زیادہ تیاری ہوتی ہے، اور انتقام کی آگ بھڑکی ہوتی ہے، جذبہ انتقام اٹھا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ان کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خوب تیاری کی اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ جب یہ نکلے نا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے سگے چچا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکے میں تھے، تو ان کو اپنے بھتیجے کا خیال آ گیا۔ انہوں نے ایک گھڑ سوار کو کہا، یہ میرا خط دوسرے راستے سے جا کر تیزی سے میرے بھتیجے، یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں۔ وہ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ اس گھڑ سوار نے 3 دنوں میں طے کر کے خط پہنچا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خط میں تھا، اے بھتیجے اپنا دفاع رکھنا، اپنا خیال رکھنا، میں تمہارے پاس نہیں ہوں ورنہ میں تمہاری مدد کر دیتا، لیکن ایسا ہے یہ سارے کافر اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمہیں کچلنے کے لیے نکل پڑے ہیں، ذرا اپنا دفاع مضبوط کر لینا، میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ ادھر حضور کو خواب آ گیا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار ہے، آپ نے دشمن سے ٹکرائی ہے اور اس کا آگے والا حصہ ٹوٹ گیا ہے، پھر آپ نے اس کو دوبارہ لہرایا تو وہ صحیح ہو گئی اور پہلے سے بہتر ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کافی ساری گائیں ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا، اور آپ نے زرہ پہنی ہے اور زرہ آپ کے محفوظ، ہاتھ اس زرہ کے اندر محفوظ ہے۔ آپ نے اس خواب کی مختلف تعبیریں کی، کہا جو میری تلوار ٹوٹی نا اس کا مطلب ہے کہ نقصان ہوگا، اور پھر دوبارہ صحیح ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ فتح ہو جائے گی، جو گائیں ذبح ہوئیں اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کو بڑی کثیر تعداد میں شہادتیں ہوں گی، اور ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ مدینہ محفوظ رہے گا اور ہم محفوظ رہیں گے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اب ان سے مشورہ کیا۔ آپ غور کریں کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے، مشورہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم جانتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ ذہین، سمجھدار، عقل مند، دانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ڈائریکٹ رب سے رابطہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا؟ صحابہ سے مشورہ کیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں رک کر یہ بات بتائیے گا، انسان کس سے مشورہ کرتا ہے؟ جس پہ اعتماد ہو یا جس پہ اعتماد نہ ہو؟ جس پہ اعتماد ہو، اس کا مطلب حضور کو صحابہ پر اعتماد تھا۔ اگر صحابہ پہ یقین نہ ہوتا، اعتماد ہی نہ ہوتا، میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے مشورہ نہ کرتے۔ تمہارے سامنے بھی 20 افراد ہوتے ہیں، لیکن مشورے کے لیے تم چند افراد کو سامنے رکھتے ہو جس پر تمہیں یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کو صحابہ پہ اعتماد تھا، اور عباس رضی اللہ عنہ نے ادھر سے خط لکھ کر ادھر بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، اگر ان کو پتا ہوتا میرا بھتیجا عالم الغیب ہے، اس کو سارا ہی پتا ہے، تو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو پہلے ہی پتا ہے سارا کچھ۔ یہ نصیحتیں ہیں۔ اچھا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بدر کی جنگ جیتی تھی، جذبے جوان تھے، اور جو اس جنگ میں نہیں جا سکے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جہاد والوں کا مقام، ان کی شان، ان کا مرتبہ، کہ رب نے بدریوں کو کہا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جو مرضی کر لو زندگی میں، آج کے بعد رب تم سے کبھی نہیں پوچھے گا، جنت تمہاری کنفرم ہے، رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جن جن کو یہ عہدہ مل گیا وہ تو بڑے خوش تھے، اور جو اس جنگ میں نہیں جا سکے اور ان کے مقام اور مرتبے کو اب وہ ترس رہے تھے، وہ کہنے لگے حضور ہم بھی باہر نکل کر میدان میں جا کر دشمن سے ٹکرائیں گے، اور رب دیکھے گا کہ ہم کیسے جذبے سے جہاد کرتے ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے لیے، بعض صحابہ نے کہا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے،
بعض نے کہا کہ باہر جا کر لڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں، لیکن آپ نے جب انصار کو مخاطب کر کے کہا، انصار تمہارا مشورہ کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ تعداد کن کی تھی؟ انصار کی تھی، اور آپ ان کے مشورے کو بڑی اہمیت دیتے۔ اب انصار کے سپہ سالار کہنے لگے، حضور ہمارا مدینہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کسی دشمن کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ مدینے پر چڑھائی کرے، اور اب تو ہم مسلمان ہیں، اب تو ہمارا جینا بھی اسلام کے لیے، مرنا بھی اسلام کے لیے، جیے تو غازی، مرے تو شہید جنت میں، اور اب دشمن ہمارے گھروں پر حملہ کرے؟ نہیں، ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کر میدانوں میں لڑیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعہ ہے، 15 شوال تھی، 3 ہجری کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد، عصر سے پہلے یا تھوڑی دیر بعد، آپ گھر گئے، ہتھیار پہنے، زرہ پہنی، خود پہنا، آپ نے اسلحہ پکڑا اور باہر نکل آئے اور کہا صحابہ چلو اب احد کے میدان میں چلتے۔ اب 2 انصاری جو بڑے تھے نا، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے نا دوسرے انصاریوں سے کہا یار تم نے اچھا نہیں کیا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا دل مائل تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، تو تم نے بار بار اپنی بہادری کے تذکرے کر کے حضور کو باہر جانے کے لیے کہا، تو بہتر تھا کہ ہم اندر رہ کر لڑتے۔ تو انہوں نے آ کر کہا حضور ہمارے نوجوانوں نے جذبات دکھائے ہیں، لیکن جو آپ چاہیں جیسے آپ کریں، جیسے آپ کا دل ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کسی کام کے اوپر فورس نہیں کرتے، مجبور نہیں کرتے، جیسے آپ کہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی نبی میدان جہاد میں نکلنے کے لیے جب وہ اسلحہ پہن لیتا ہے، ہتھیار لے لیتا ہے، پھر وہ اسے اتارا نہیں کرتا، اب چلو میدان میں نکلو۔ میدان میں نکلے 1000 صحابہ۔ اب ان 1000 میں 300 ایسے افراد تھے جن میں اکثر منافق بھی تھے اور کچھ سچے مسلمان تھے لیکن ذہن کے ہلکے تھے، ذہن کے کمزور تھے۔ جب یہ قافلہ 1000 کا دشمن کے سامنے احد کے میدان میں پہنچ گیا، دشمن سامنے نظر آیا، تو عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا لو جی ہمارا تو مشورہ مانا ہی نہیں، ہم نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کر لڑو، دیکھو یہاں آگے ہو، تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، تمہارے پاس جو ہے قوت نہیں، ان کے پاس قوت ہے، یہ تو سیدھی سیدھی موت ہے اور ہم تو نہیں مرنا چاہتے۔ اس نے اس طرح کی افواہیں پھیلائیں اور 300 بندے کو واپس لے آیا۔ اگر اس کا یہی نظریہ تھا کہ میدان میں نہیں لڑنا چاہیے تو پہلے ہی نہ نکلتا۔ اصل میں وہ دیکھ کر نہ منافق تھا، دیکھ کر موت شہادت، تو وہ واپس آ گیا۔ اب اس کے ساتھ 300 بندہ واپس آ گیا۔ اب مسلمان کتنے رہ گئے؟ صرف 700، اور سامنے 3000 کا لشکر، اور انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ اسلحہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پر کھڑا کر دیا۔ اب یوں سمجھیں مثال ہے، یہ سامنے دشمن ہو، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر احد پہاڑ ہے لمبا، دشمن ادھر سے آیا یہاں ٹھہرا، حضور ادھر سے آئے یہاں ٹھہرے، یہاں ایک درہ ہے، اور درہ ادھر سے میدان کے ساتھ جڑتا ہے اور ادھر سے نیچے سے کھائی کے ساتھ دوبارہ یہاں ایک راستہ ہے۔ اب حضور نے چاہا کہ ہم تو سامنے لڑیں گے، ایسا نہ ہو کہ دشمن اس طرف سے نیچے والے راستے سے ہو کر ہمارے پیچھے سے آئے اور ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ 50 تیر انداز یہاں کھڑے کر دیے جو ٹاپ کلاس کے مجاہد تھے اور بڑے تیر انداز اور بہت اعلیٰ نشانہ تھا۔ آپ نے کہا تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے ادھر بھی نظر رکھنی ہے اور خصوصاً ادھر نظر رکھنی ہے، دشمن چھپ کر نیچے والے راستے سے آ کر ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ نہ کرے، ہم جیتے ہمیں شکست ہو۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں اگرچہ پرندے
ہماری میت کے جسم کو آ کر نوچنا بھی شروع کر دے، تم نے درہ نہیں چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں ٹھہرنا ہے، بس تم نے ہماری حفاظت کے لیے دیکھنا ہے دشمن ادھر سے نہ آئے۔ یہ 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نگرانی میں یہاں کھڑے کر دیے گئے اور چاروں طرف ان کو پھیلا دیا گیا تاکہ دشمن کے اوپر نگاہ رہے۔ ہم اپنے پورے فوکس کے ساتھ لڑائی کریں گے، دشمن ہم سے لڑائی کرے، ہم ان سے، اور تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمیں پیچھے کی فکر نہ ہو کہ ہم بگاتے 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 یہاں تک پہنچ جائیں اور دشمن پیچھے سے آ جائے تو پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ اب مسلمان وہاں پہنچ گئے، 650 اس میدان میں ہے، 50 یہاں ہیں، دشمن 3000 کا لشکر ہے، انتقام کی آگ ہے، عورتیں ان کے ساتھ ہیں، گانے وہ بجا رہی ہیں، تب بجا رہی ہیں، اپنے مقتولین کا تذکرہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے بہادروں کو ابھارنا شروع کیا۔ میدان سجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں بنا دی، تو ایک شخص صبا، سین بے الف عین، صبا، وہ میدان میں اتر آیا اور نیچے آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، میدان میں اتر کر اکیلا اکیلا مقابلہ کرے۔ بدر کے میدان میں بھی آئے تھے تو حضور نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کو آگے بھیجا تھا۔ آج ایک اترا ہے صبا، اور وہ آگے کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا بہادر ہوں، میرا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو آئے۔ تو سب سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے جو گئے اس کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ میدان میں اترے اور جا کر دشمن کو للکارا، اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری تلوار ہے، اور حضور کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، جو آج حضرت علی رضی اللہ کی تلوار کا نام ذوالفقار کہتے ہیں، وہ حضور کی اصل تلوار کا نام ذوالفقار تھا، وہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ کو دے دی گئی تھی۔ اس وقت میدان احد میں پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ میری تلوار ہے اور کون ہے جو اسے لے اور اس کا حق ادا کرے؟ تو کئی صحابہ آگے بڑھے حضور ہمیں دیں، جن میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، لیکن ایک صحابی سماک بن خرچہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور مجھے دے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ زبیر رضی اللہ عنہ حضور کی پھپھو کے بیٹے تھے، کہتے میں نے سوچا ابو دجانہ مجھ سے بھی بہادر ہے، میں نے سوچا آج پوری نظر رکھوں گا ابو دجانہ پر، یہ کیا حق ادا کرتا ہے۔ وہ انہوں نے تلوار لی، اپنی جیب سے سرخ رنگ کی پٹی لی، یہاں باندھ لی اور تکبرانہ چال میں دشمن کے سامنے چلنے لگے، اور پھر حضور کے پاس آئے اور پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق ہے اس کے ساتھ ان کافروں کو جہنم واصل کرنا، اور اس کا حق ہے کسی مسلمان پر یہ تلوار نہ چلے، اور اس کا حق ہے یہ کسی بوڑھے بچے اور عورت کو قتل نہ کرے، اس کا یہ حق ہے، لیکن دشمن کو نہ چھوڑے، اس کا یہ حق ہے۔ انہوں نے تلوار لی، زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کا پھر حق ادا کیا، اس تلوار کو لے کر وہ دشمن کی صفوں میں گھسے اور آگے تک گئے، اور دونوں طرف سے کفار کو جہنم حاصل کرتے کرتے ایک عورت کے سر پہ جا پہنچے۔ جب اس کے سر تک تلوار پہنچی اور اس نے اپنی مدد کے لیے دنیا کو پکارا، کوئی اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھا، تو انہوں نے اپنی تلوار پیچھے کر لی۔ میں نے جہاد کے بعد پوچھا تھا اے ابو دجانہ کہاں تک تم پہنچ گئے اور اس عورت کو تم قتل کرنے لگے تو تلوار پیچھے کیوں آئی؟ کہا یہ حضور کی تلوار تھی، میرے آقا نے مجھے کہا تھا عورت قتل نہ ہو، اور میں نے دیکھا عورت ہے اور وہ اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور آج اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں نے کہا حضور کی تلوار سے کسی ایسی عورت کو قتل نہ کیا جائے۔
جس کی مدد سننے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے. اور وہ عورت کون تھی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ہند، جو بعد میں رضی اللہ عنہا ہو گئی. اللہ نے ان کو بچانا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئی. اب میدان سج گیا اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سارے صحابہ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں. اور اتنا لڑے کہ دشمن بھاگنے پر مجبور. اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے، جو ان کا علم بردار ہوتا تھا نا، جس کے پاس وہ جھنڈا ہوتا تھا، اس وقت تک اس جھنڈے کو دیکھ کر سارے لوگ لڑتے تھے. ان کا علم بردار عثمان بن نبی طلحہ تھا، اسے قتل کیا. دوسرے نے جھنڈا پکڑا، اسے قتل کیا. تیسرے نے جھنڈا پکڑا، اسے قتل کیا. چوتھے نے پکڑا، اسے قتل کیا. پانچویں نے پکڑا، اسے قتل کیا. جب 5 کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے شہید کر دیا. اب وحشی بھی رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی اللہ کی جنت، بعد میں مسلمان. وحشی کون تھا؟ یہاں ایک تاریخی غلطی ہے جو بہت بڑی غلطی اور ہمارے معاشرے میں معروف ہے. کہا جاتا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کروایا؟ ہندا نے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ ان کا کلیجہ چاک کیا اور پھر ان کا دل نکالا، ہاتھ پاؤں ناک کاٹے اور پھر اس کا ہار بنایا، اپنے گلے میں ڈالا، کلیجے کو چبا ڈالا. یہ سب جھوٹ ہے. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے شہید کیا اور کیوں کیا؟ وحشی کہتے ہیں میں مکے میں ایک غلام تھا، میرے مالک جبیر بن مطعم تھے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی مرضی ہے، اب وہ سارے جنتوں میں ہیں. جبیر بن مطعم کے چچا تو ایما بدر میں قتل ہوئے اور جہنم واصل ہو گیا. تو ایما قتل ہو گیا، جہنم میں گیا. اب جبیر کو اپنے چچا کا غم تھا. جبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی سے کہا، وحشی تم بڑے ماہر نیزہ باز ہو، اگر تم میرے چچا کا بدلہ لے لو اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو نا، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کر دوں گا. وحشی کو اسلام کفر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو اپنی غلامی اور آزادی کا مسئلہ تھا. وحشی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے سوچ لیا کہ کیا ساری زندگی میں بھی غلام اور میرے بچے بھی غلام، اور میں ساری زندگی کسی کا نوکر، کیوں نہ آزادی پاؤں. مجھے اسلام کفر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں نے نا یہ سوچ لیا کہ میں جاؤں گا اور صرف ایک ہی قتل کروں گا، اور وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. کس کے کہنے پر؟ جبیر بن مطعم کے کہنے پر. مقصد کیا تھا؟ میری آزادی. وحشی کہتے ہیں کہ میں گیا، میدان میں پہنچا اور ایک پہاڑ کے اوٹ کے اندر میں بیٹھ گیا تاکہ مجھے بھی کوئی قتل نہ کر دے. میں بھی اپنی جان بچانا چاہتا تھا، سیدھا تو لڑنا نہیں چاہتا تھا. اور میں بیٹھ گیا کہ دوڑتے دوڑتے کسی وقت تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے نشانے میں آئیں گے تو میں اپنا کام کر کے اپنی آزادی چاہوں گا. ایسا ہوا جب انہوں نے چلتے چلتے ایک بندے کو قتل، 2 3 4 5 بندوں کو جب انہوں نے جہنم واصل کیا نا، آگے یکے بعد دیگرے، تو وہ چلتے چلتے میری رینج میں آئے. میں نے چھپ کر ان کو نیزہ مارا، نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا، ادھر سے لگا دوسری طرف سے پار ہوا، وہ زمین پہ گرے، شہید ہوئے. میں نے بعد میں اپنا نیزہ نکالا اور میں واپس آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. جب جنگ ختم ہوئی میں واپس آیا، میں نے جبیر سے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اس نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسے آزاد کر دیا گیا. مسلمان جہاد کے میدان میں لڑے اور بہت لڑے، حتیٰ کہ آگے تک پہنچ گئے. اور اب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے کفار کو بھگا دیا. پھر وہ نقشہ وقتی طور پر ذہن میں رکھیں، یہاں اگر کافر ہوں، یہاں مسلمان، یہ درہ، ادھر سے وہ کافر آئے تھے، یہاں پہ کھڑے تھے، اس میدان میں لڑائی تھی، ادھر سے مسلمان آئے تھے، یہاں پہ کھڑے تھے. اب مسلمانوں نے ان کو دور تک بھگا دیا. اب جب وہ دور تک بھاگ گئے نا،
تو یہ جو درے پر کھڑے مسلمان تھے نا، اب ان کے دل میں خیال آیا کہ کافر تو بھاگ گئے، شکست ہو گئی۔ اب ان میں سے کچھ نے کہا کہ نیچے اترو اور ان کا پیچھا کرو، ان کو پکڑو اور ان کو اپنا غلام بناؤ، اور جو وہ سامان چھوڑ کر گئے ہیں اس کو مال غنیمت بنا لو، اور جب ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے وہ مزید سامان چھوڑ کر آگے بھاگیں گے اور مسلمانوں کی قوت مستحکم ہو جائے گی۔ اب ایک حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک حکم تھا، ایک سوچ تھی ان صحابہ کی۔ اب ہمارے ہاں بھی ہم اپنی عقل کی بنیاد پر بڑے فتوے دے دیتے ہیں، عقل کی بنیاد پر بڑے مسئلے بنا لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر جب وہ کافر شکست کھا گئے، میدان چھوڑ گئے، دور بھاگ گئے، ان کے قتل زیادہ ہو گئے، ان کا جھنڈا اٹھانے والا ایک بھی زندہ نہ رہا، سب نے جھنڈا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جھنڈا چھوڑنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی ان کی قیادت کرنے والا باقی نہیں ہے، اور جھنڈا گر گیا، یہ شکست کی علامت ہے، بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نیچے اترے اور جا کر ان کا سامان پکڑے اور ان کو قیدی بنائے، غلام بنائے۔ ان کا سپہ سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں حضور کی بات یاد ہے کہ نہیں؟ فتح ہو یا شکست، جیتے یا ہارے، کچھ بھی ہو جائے، تم نے اب یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ وہ کہنے لگے بھئی حضور کا مطلب یہی تھا کہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے، اب تو وہ دم دبا کر دور بھاگ گئے ہیں، اب تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں، بات رہی ہی نہیں، اب نیچے اترو۔ وہ صحابی روکتے رہے، لیکن زیادہ صحابہ نے یہ اجتہاد کیا یا غلطی ہوئی، ان سے کوتاہی ہوئی، وہ اکثر وہاں سے نیچے اتر آئے۔ اب جب وہ نیچے اتر آئے، اس میدان میں کھڑے ہو کر وہ نیچے سے آنے والے نظر نہیں آتے، نیچے سے وہ نیچے والی جگہ ہے وہ نظر نہیں آتے۔ یہاں بندہ چل رہا ہے، لڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اسے دائیں تو پہاڑ ہے اور بائیں پتہ نہیں چلتا کہ کون آیا کون گیا، اسی لیے تو درے پہ کھڑا کیا تھا تاکہ نیچے پوری نظر رہے۔ اب جب یہ اکثر یہاں سے نیچے اترے نا، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اب تو وہ بھی جنگوں میں ہیں، وہ تو اللہ کی تلوار بن گئے تھے، سیف من سیوف اللہ بن گئے تھے، اس وقت وہ کافر تھے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کام بن گیا، یہ ادھر اتر آئے اور ادھر سے اب راستہ خالی ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے گھڑ سواروں کا ایک پورا لشکر لے کر نیچے سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ مسلمان آگے 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 ان کا دور تک تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے ادھر بھی کچھ بندوں کو روکا کہ تم سیدھے ہو جانا اور ہم پیچھے سے آئیں گے۔ وہ پیچھے سے آئے اور وہ کافر آگے سے آئے، مسلمان اب درمیان میں ہیں۔ ان کو یہ ذہن میں تھا کہ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ 50 ہیں، ہمیں بتائیں گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا، صرف ایک غلطی، حضور علیہ السلام کے حکم کی ایک نافرمانی، صرف ایک نافرمانی، اور نافرمانی میں بھی نافرمانی کرنے کا ذہن نہیں تھا، سوچ اپنے اعتبار سے اچھی تھی، حضور کی مخالفت مقصود نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی کہ نہیں حضور کا مطلب یہ ہوگا۔ اب جب کہہ دیا بس اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے، اب تو جنگ ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے حضور کی حدیث کو اپنی عقل سے نیچے کیا، اپنی عقل کو آگے رکھا، حضور کی بات کو پیچھے کیا، اپنی مرضی کی، یہ نیچے اترے۔ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، اب اللہ کی جنتوں میں وہ آئے، پیچھے سے حملہ، آگے سے حملہ، اس قدر شدید حملہ ہوا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ شہید ہوئے، اس کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ شہید ہوئے، اور بعض صحابہ کیسے شہید ہوئے؟ اب وہ پیچھے بھی کافر، آگے بھی کافر۔ اب مسلمان آگے تیر چلاتے ہیں تو آگے کافروں کے درمیان میں مسلمان بھی ہیں، اور جب پیچھے تیر چلاتے ہیں کافروں کو مارنے کے لیے تو پیچھے بھی درمیان میں کچھ مسلمان ہیں۔ اب کئی مسلمانوں کے اپنے تیر لگے اور شہید ہو گئے، جان بوجھ کے نہیں مارا، لیکن جب آگے بھی کافر ہے ان کو مارتے درمیان میں مسلمان ہیں، پیچھے کافر ہے ان کو مارتے درمیان میں مسلمان ہیں۔ اب بہت بڑا نقصان ہوا،
اور یہاں تک ہوا کہ مسلمانوں کا جس نے علم اٹھایا تھا اس کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھا. ان کا چہرہ حضور کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا تھا. اب ان کافروں نے میدان جنگ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ کو شہید کر دیا. جب ان کو شہید کیا تو کافروں نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آئی, کچھ ہلکے دل والے مسلمان وہ تو دل ہی ہار بیٹھے. ایک تو زخم بڑے, جنگ بڑی سخت, دونوں طرف سے مار پٹائی اور دونوں طرف سے تیر اور حضور کی شہادت. بہت سارے مسلمان میدان ہی چھوڑ گئے اور بھاگ گئے, مدینے تک پہنچ گئے. 40 منٹ کا سفر ہے, پیدل چلیں احد سے مدینے تک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے کمان کر رہے تھے. اب اگر آپ آواز دیتے ہیں کہ میں زندہ ہوں تو کافر آپ کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو مسلمان بھاگ رہے ہیں. لیکن آپ نے بہادری دکھائی اور آپ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں, مسلمانوں میں زندہ ہوں, میری طرف آؤ اور یہاں جمع ہو تاکہ ہم اکٹھے ہو کر دوبارہ ان پر حملہ کریں. اب تو آپ بکھرے ہوئے ہو. پھر پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی تو صحابہ آپ کی طرف جمع ہونے لگے, لیکن آپ تک آنے میں ان کو وقت لگا. اور اس وقت جب آپ نے آواز دی آپ کے پاس صرف 11 صحابہ تھے, جن میں 2 مہاجرین اور 9 یا 7 انصاری تھے. اب پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی تو کافروں کا پورا جتھا حضور کو شہید کرنے کے لیے آ گیا. جیسے آپ دیکھیں ادھر کافر ہے, درمیان میں مسلمان ہے, آگے پھر مسلمان اور آگے کافر ہے. تو حضور یہاں تھے پیچھے والے, تو جب آپ نے آواز دی تو پیچھے والے کافروں نے فوراً آپ پر جلدی حملہ کیا مسلمانوں کے آنے سے پہلے. مسلمان اگر ادھر منہ کرتے ہیں تو پیچھے سے مار پڑتی ہے, اگر ادھر منہ کرتے ہیں ادھر سے مار پڑتی ہے. اب دونوں طرف لڑنا بہت مشکل تھا. وہ میدان سے نکلے پھر حضور کے پاس پہنچے, لیکن اتنی دیر میں میرے آقا کے پاس صرف 9 یا 11 مسلمان تھے. اب سوچیں 9 بندے کتنے ہوتے ہیں, 11 افراد کیا ہے, اور کافروں کا پورا لشکر ہو جن کے پاس گھوڑے ہوں, سواریاں ہوں, اور حضور ان کے درمیان میں, اور وہ 11 افراد نے آپ کو گھیرا ہے. آپ نے یہ اعلان کیا کون ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے فلاح الجنہ, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. ذرا اپنے دلوں کو بیدار کر کے سوچیں کہ 9 یا 11 افراد اور پورا لشکر, ابو خالد بن ولید کا پورا لشکر, اور وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار. ایک انصاری صحابی آگے بڑھے, باقیوں نے حصار میں رکھا اور انہوں نے کہا میں ایک آگے بڑھ کے لڑتا ہوں. اگر سارے آگے بڑھتے تو آقا اکیلے رہ جاتے. اب حصار میں حضور ہے اور ایک آگے بڑھے, اور انہیں پتا تھا جو آگے اکیلا جائے گا پورے لشکر سے لڑے گا تو کیا ہے اس کے لیے. اس نے یہ نہیں کہا میرے بچے بھی چھوٹے ہیں, میری والدہ بھی بوڑھی ہے, میرے ماں باپ بھی میرے انتظار میں ہے, میں بھی گھر واپس جانا چاہتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم صحابہ کا ایمان, صحابہ کی محبت, صحابہ کا جذبہ, پیغمبر سے سچی محبت, پوری دنیا آقا کے نام پہ قربان کرنے کا سچا جذبہ تھا. ایک آگے بڑھے, کتنی دیر تک لڑ سکتے تھے, شہید ہوئے, لیکن اتنی دیر تک دشمن کو روک کر رکھا, ان کو مصروف رکھا. پھر دوسرے آگے بڑھے, روک کر رکھا. پھر تیسرے آگے بڑھے, روک کر رکھا. پھر چوتھے آگے بڑھے, روک کر رکھا. میرے آقا کہتے جاتے ہیں کون ہے جو میری حفاظت کرے اسے جنت کی ضمانت ہے. اللہ کی قسم 7 صحابہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے, شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے. اب ایک شہید ہوا ہو, دوسرے کو پتا ہوتا ہے میری زندگی کے آخری وقت آ گیا, اگر میں آگے جاؤں گا تو شہید ہوں. اس وقت 7 صحابہ آگے بڑھ کے شہید ہوئے. ان کی شہادت کے وقت تک سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ پھر آپ ایک دم سے آ کر جمع ہوئے, اور پھر حضور کو ان کافروں کے نرغے سے نکالا, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ, طلحہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور کو یہاں سے بچایا اور ایک پہاڑ کی اوٹ پہ چڑھا کر آپ کو وہاں چھپایا. لیکن اتنے کے درمیان میں جب وہ آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے, دشمن یہاں نہیں آ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کھڑے ہو کر
میرے آقا اپنے تیر ان کو دے رہے تھے، اپنے تیر ان کو دے رہے تھے، اور آپ کی زبان یہ کہہ رہی تھی ارم فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تو تیر مار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں میں پیغمبر کی ماں اور باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ تیر کی بچھاڑ کرتے، دشمن کو دور بگاتے، دشمن کو جہنم واصل کرتے، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے آگے ایسے کھڑے ہوئے سینہ تان کے کہ اگر کوئی دشمن کوئی تیر پھینکتا، دور سے تیر بھی پھینکتا تو وہ حضور کا دفاع کرتے، کوئی تلوار لے کر قریب آنے کی کوشش کرتا تو حضور کا دفاع کرتے۔ اللہ کی قسم ان کا یہ پورا ہاتھ زندگی میں شل ہو گیا، ہلتا تو تھا لیکن اٹھتا نہ تھا، اور بچے اس ہاتھ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تمہارے یہ ہاتھ اس طرح شل کیوں ہوا، جیسے فالج زدہ کیوں ہوا؟ کہتے تھے میں اس ہاتھ کے ساتھ آقا پہ آنے والی تلواروں کو اپنے ہاتھ سے روکتا، زخم لگتے، رگیں کٹ جاتی، لیکن میں دشمن کو حضور کے قریب نہ آنا چاہتا۔ پھر میرے آقا نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ رب سے وحی آئی ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ طلحہ رضی اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیر اور تلواریں روکی، سعد رضی اللہ نے تیر چلائے، میرے آقا نے اپنے تیر انہیں دیے، ماں باپ ان پہ قربان کیے۔ مسلمان پھر اکٹھے ہوئے، حضور کو لے کر ایک اوٹ پر پہنچے، مسلمان دوبارہ جمع ہوئے تو ابو سفیان ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پوچھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذرا یہ انداز دلوں میں نوٹ کیجئے گا۔ ابو سفیان پوچھتا ہے افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ محمد زندہ ہے؟ وہ چونکہ دوسری طرف تھا نا، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، ادھر افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ پیغمبر شہید ہو گئے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ادھر پیچھے سے حضور ابھی زندہ ہے اور آپ اس اوٹ میں چلے گئے ہیں، اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے قریب آ کر یہاں سوال کیا کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے کہا چپ رہو ذرا، حکمت عملیہ خاموش رہو ذرا۔ اب اس کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کفار بھی جانتے تھے کہ پیغمبر کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں افیکم ابن ابی قحافہ، اوے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو، خاموش رہے۔ کافر کو بھی پتا تھا تیسرا نمبر کس کا ہے۔ اس نے پوچھا افیکم ابن الخطاب، کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، جب تینوں کی باری آواز نہیں آئی، کہنے لگا ہم جیت گئے، حبل کی جے، ہم جیت گئے۔ جب اس نے حبل کا نام لیا نا، حبل جیت گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے دشمن، تجھے ذلیل کرنے کے لیے تینوں زندہ ہے، محمد بھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے سارے زندہ ہیں۔ اس نے کہا پھر کہ جنگ برابر ہو گئی، ایک تم نے جیتی بدر، ایک احد ہم نے جیت لی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو جواب دو، تمہارے جو مرے جہنم میں گئے، ہمارے جو شہید ہوئے جنت میں گئے، برابر کیسے ہے؟ اس نے پھر کہا اولو حبل، حبل جیت گیا۔ آپ نے کہا جواب دو، جب پیغمبر کا نام لیا گیا آپ نے کہا خاموش، ابو بکر کا نام لیا گیا تو فرمایا رکو، عمر کا نام لیا گیا فرمایا رکو۔ جب اس نے جنگ کے جیتنے اور جب اس نے حبل کے نام کا نعرہ لگایا فرمایا جواب دو، توحید کا یہ تقاضا ہے، اس کے سامنے انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ فرمایا جواب دو۔ اب صحابہ پوچھتے کیا جواب دیں؟ فرمایا ان کو کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، بت عزا ہے جو ہماری مدد کرے گا، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ مسلمان پھر اٹھے اور ان کفار کا مقابلہ کیا، ان کو دم دبا کر یہاں سے بھگا دیا، اور یہ کافر سارے دوڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، مسلمانوں کو بالآخر فتح ہوئی۔ لیکن درمیان میں بہت بڑا نقصان ہوا، حضور کے سر پہ پتھر لگے،
تو آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنڈے حضور کے سر میں کھب گئے. دور سے ایک شخص نے پتھر مارا اور وہ آپ کے سامنے چہرے پہ لگا اور اتنا زبردست لگا کہ اندر سے دانت شہید ہو گیا. حضور کے کندھے پہ تلوار لگ گئی ایک. عبداللہ بن کما نے جو ماری حضور ایک گڑھے کے اندر گر گئے. یہ سارے ظلم اور 70 صحابہ کی شہادتیں. اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ حضور کے ایک حکم کی نافرمانی. جس وقت تک وہ نافرمانی نہیں تھی نا اس وقت تک 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کو فتح تھی، کافر بھاگ گیا تھا. احد کا نقشہ بدلا، فتح شکست میں بدلی. تو وجہ کیا بنی کہ صحابہ نے حضور کے ایک حکم کی اپنی عقل کی وجہ سے نافرمانی کر دی. اور پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. لیکن یہاں یہ بہت بڑا سبق ہے. خدا را حدیث کے مقابلے میں، حضور کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو نہ رکھیے گا، بلکہ کتاب و سنت عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو اپنی عقل کو ناقص کہہ لینا، کتاب و سنت کو ناقص نہ کہنا، اپنی عقل کو چھوٹا کہہ لینا، قرآن و حدیث کو چھوٹا نہ کہنا، اور اسلام کو اپنی عقل کے اوپر نہ پرکھنا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. جو قرضہ حکومت لیتی ہے کیا وہ مرنے کے بعد ہمارے اوپر بھی قرضہ ہوگا؟ نہیں، آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہیں. جو لیں گے وہی اس کے ذمہ دار ہیں. دوسرا سوال ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے چچا اور چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان تھی، وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. باقی تفصیل ہمارا ایک لیکچر مضمون 1.5 گھنٹے کا یوٹیوب پہ ہے، الوی میڈیا پہ آپ جا کر اہل بیت اور ان کے فضائل یہ سارا سن سکتے ہیں. سورۃ الکوثر کی تفصیل بتائیں، ہم نے یہاں ایک جمعہ پڑھایا ہوا ہے. اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو الوی میڈیا پر جا کر سورۃ کوثر کی تفصیل سن سکتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ رات تک پورا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھنا. قرآن کو قرآن کی لغت میں، حدیث کی شرح میں تلاش کرنا ہے. قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی تفسیر لوگوں کو بتائیں. تو قرآن کی تفسیر کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. اب قرآن کی تفسیر قرآن مجید میں آیا ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک. رات تک. اب رات ہم نے اپنی عقل سے نہیں سوچنی، رات ہم نے قرآن و حدیث سے پوچھنی ہے. رات کسے کہتے ہیں؟ ہماری عقل یہ کہتی ہے نیرا پے گا، اندھیرا ہوئے گا تو رات ہوئے گی. مغرب کو ہم رات نہیں سمجھتے، یہ ہماری غلطی ہے. اب ہم قرآن اور حدیث سے پوچھیں کہ رات کسے کہتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1954
1954 نمبر حدیث صحیح بخاری کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج غروب ہوا تو رات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر لو، یہ رات ہو گئی ہے۔ اور جو فوراً روزہ افطار کریں گے وہ فطرت پر رہیں گے، اور یہودی اور عیسائی لیٹ کرتے ہیں، یہ ان کی تباہی کی وجہ ہے۔ یہود و نصارہ لیٹ کرتے ہیں، اہل ایمان فوراً کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1954 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر لو کیونکہ رات ہو گئی ہے۔ عربی کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے رات کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا، مغرب کی اذان رات میں ہے اور فجر کی اذان صبح میں ہے۔ صبح دی نماز کیڑی ہے؟ پہلی فجر دی، اس وقت اندھیرا ہوندا ہے۔ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے نا اندھیرا رات تو اجالا دن، تو پھر تو فجر بھی رات ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ تو نہیں، ایک ہماری سوچ ہے، ایک اصل مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے مغرب کی اذان، سورج کا غروب، رات کا آغاز، وہاں روزہ افطار کرنا فرض، اور ادھر فجر کی اذان سحری ختم کرنا فرض۔ اور یہ بات صرف ہمارے یہاں نہیں لکھی، جن کا یہ اصل مسئلہ ہے نا ان کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ، اور اس کی ایک شرح ہے بحار الانوار، میرے پاس موجود ہے، 120 جلدوں میں ہے، 120 پارٹس میں ہے، 2.5 لاکھ روپے دی اپنے ذاتی پیسے دی منگائی سی۔ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ رات کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا یہ رات کا آغاز ہے، اور فجر کی اذان یہ رات کا اختتام ہے۔ اس کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہمارے ہاں دیا گیا، مغرب تو 10 منٹ بعد روزہ افطار کرو، 15 منٹ بعد روزہ افطار کرو، لو جی قرآن میں آیا رات کو روزہ، تم جلدی افطار کر لیتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مغرب کی اذان رات میں شامل ہے، فجر کی اذان صبح میں شامل ہے۔ رات کے لیے اندھیرے کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی بات نہیں، یہ حدیث میں بھی اور ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں 1954 نمبر حدیث میں ہے، سورج کا غروب ہوا، رات شروع ہوئی، روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوا۔ 5 منٹ لیٹ کرنا، 10 منٹ لیٹ کرنا، بلا وجہ لیٹ کرنا یہ گناہ میں شامل ہو سکتا ہے، ثواب میں شامل نہیں ہے۔ امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ آج کے اس مہینے کی مناسبت سے غزوہ احد کا کچھ تذکرہ کیا، کچھ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس میں ایک بڑی نصیحت، جو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں خیر ہے، عقل میں آئے نہ آئے، ذہن میں آئے